بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تو آج ہم ڈسکشن کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آخر میں کہتی ہوں تو تب ہو سکتا ہے آپ ویڈیو پوری نہ دیکھیں، تو ویڈیو کو پورا بھی دیکھا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں، کوئی اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ میرا بھی حوصلہ بڑھے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ خود اعتمادی کیسے پیدا ہو ہمارے اندر، یعنی ہم اپنے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا کریں اور احساس کمتری جو ہے وہ کیسے دور کریں۔ اور اس کا پہلا پارٹ ہم پہلے کر چکے ہیں، آج اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو اس میں کچھ پوائنٹس میں نے پہلے بتائے تھے، آپ پہلے کی 2 دن کی پہلے کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ تو اب ہم دیکھیں گے نیکسٹ پوائنٹس کو۔ تو اس میں آج کے لیے ہم پہلی چیز یہ دیکھیں گے کہ کسی نے خوب کہا ہے کہ آپ وہی ہوتے ہیں جو آپ نظر آتے ہیں، اور آپ وہی ہوتے ہیں جو آپ پہنتے ہیں، یعنی جو آپ کا لباس ہوتا ہے، کیونکہ روزمرہ زندگی میں انسان جو کچھ پہنتا ہے نظر تو سامنے سے وہی آتا ہے، یا انسان کی چال ڈھال جو ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ کیونکہ کسی اجنبی کو کیا علم کہ آپ ڈاکٹر ہیں یا گریڈ 22 کے اعلیٰ افسر ہیں، ان کا آپ کے ساتھ رویہ اور برتاؤ آپ کے لباس اور ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آپ کے چال ڈھال یوں سمجھ لیں کہ آپ کی چال ڈھال کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ بغیر بات چیت کیے ہوئے اور بغیر کسی کو جانے ہوئے کسی اجنبی کو ہمارے بارے میں یا آپ کے بارے میں کیا علم ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کا لباس صاف ستھرا ہوتا ہے، آپ باذوق ہیں اور آپ کے جوتے پالش شدہ ہیں، تو لوگوں کا جو رویہ ہے نا وہ احترام والا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی قمیض کے کالر پر میل لگی ہوئی ہے، جوتے پالش نہیں کیے ہوئے، گرد آلود ہیں، شیو بڑھی ہوئی ہے، اور آپ کی پتلون، کوٹ یا واسکٹ پر سلوٹیں ہیں، تو پھر کوئی احمق ہی آپ کا احترام کرے گا۔ لہٰذا اپنے لباس اور ظاہری شخصیت پر خصوصی توجہ دیں۔ اگر آپ شیو کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگ شیو کرتے ہوتے ہیں، تو داڑھی بڑھی ہوئی نہ ہو، ایک چیز ہونی چاہیے نا، اور اگر داڑھی رکھی ہے تو کم از کم ہر تیسرے دن خط ضرور بنایا جائے، بے ڈھنگم سی داڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اچھا لباس جو ہے یہ شخصیت کو بہت پرکشش بناتا ہے۔ اچھے لباس کے ساتھ اگر دھیمی خوشبو بھی استعمال کریں تو سونے پر سہاگا ہوگا۔ تو یعنی انسان کے کپڑے بہترین ہونے چاہیے، اور شوز جو ہیں وہ پالش والے ہونے چاہیے، اور خوشبو بھی اس کو لگانی چاہیے، اس سے اسمیل نہیں آنی چاہیے کہ کوئی پاس بیٹھے تو دوبارہ سے بیٹھنا گوارا ہی نہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گفتگو کو تو دیکھیں بعد کی بات ہے، پہلی چیز تو ہے کہ انسان کی ظاہری شخصیت کیسی ہے، اور اگلی چیز ہے کہ دوسرے لوگوں سے موازنہ نہ کریں۔ البتہ ترقی کے لیے اپنے سے بلند لوگوں سے مقابلہ کریں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو دوسرے لوگوں سے موازنہ نہیں کرنا اپنا، لیکن اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اپنے سے اوپر جو لوگ ہیں ان سے مقابلہ کرنا ہے، اور ان سے آگے نکلنے کا عزم بھی کرنا ہے، اور کوشش بھی کرنی ہے، صرف سوچنا نہیں ہے بلکہ کوشش کرنی ہے۔ جبکہ عام زندگی میں اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ موازنہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ ہزاروں افراد سے بہتر ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی طرح ہم سب برابر ہیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، فضیلت صرف کردار اور اعمال کی وجہ سے ہے، اور جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اپنا موازنہ اپنے سے بہتر لوگوں سے کر کے پریشان نہیں ہونا۔ یقین کریں کہ ہر فرد سے بہتر لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں۔
لہٰذا اپنا موازنہ جو ہے نا وہ اپنے سے کم تر لوگوں سے کرنا ہے اور پرسکون ہو جانا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھیں گے نا تو ہم سکون میں نہیں رہیں گے۔ تو اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے لوگوں سے بہتر بنایا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سوچنا ہے کہ آپ کتنے لوگوں سے بہتر ہیں اور پھر اچھا بھی محسوس کریں اس بارے میں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ویسے بھی جو موازنہ ہوتا ہے عموماً غلط قسم کا ہوتا ہے اور یہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی فرد شکل و صورت اور ذہانت وغیرہ میں آپ سے بہتر ہو، مگر یقین رکھیں کہ آپ میں کم از کم ایک صلاحیت ایسی ضرور ہے جو دوسروں میں نہیں ہے، اس کا یقین رکھیں اور اپنی اس صلاحیت کو بہتر بنائیں اور خوب ترقی کریں۔ اس سے آپ کا احساس کمتری ختم ہو جائے گا۔ جب آپ سوچیں گے نا کہ کوئی ایک صلاحیت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، جو اور میں نہیں، کسی اور میں نہیں ہے، تو احساس کمتری ختم ہو جائے گا۔ اور اگلی بات ہے کہ غربت جو ہوتی ہے نا یہ بھی احساس کمتری کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ غربت کو اپنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیں اور ان لوگوں کی مثالیں سامنے رکھیں جنہوں نے غربت میں آنکھ کھولی مگر اپنی محنت اور لگن سے دنیا میں اپنا نام روشن کیا۔ قطب الدین ایبک جو تھا ایک غلام تھا۔ خاندان غلامہ کی بادشاہی کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی۔ امریکی صدر نکسن بچپن میں جوتے پالش کیا کرتا تھا اور مشہور شاعر احسان دانش نے پنجاب یونیورسٹی کی تعمیر میں بطور مزدور کام کیا تھا اور پھر اسی یونیورسٹی کے MA کے پیپرز دیکھنے کا اعزاز حاصل کیا، یعنی اس وہ درجے پر پہنچ گیا کہ وہ MA کے پیپرز جو تھے وہ چیک کرتے تھے۔ ماضی کے اکثر عظیم لوگوں نے اپنی زندگی کا آغاز جو ہے نا غربت سے کیا، اس لیے غربت کو احساس کمتری کی راہ میں رکاوٹ، یعنی غربت جو ہے اس کو احساس کمتری نہ بننے دیں اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ مشہور ماہر نفسیات، جو عظیم ماہر نفسیات ہیں، الفریڈ ایڈلر، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھیوں میں دلچسپی لیں اور اپنے آپ کو ان کے لیے مفید اور کارآمد بنائیں، ان کے کام آئیں، تو آپ کا احساس کمتری ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ احساس کمتری کو ختم کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ روزمرہ زندگی میں اس طرح ظاہر کریں کہ جیسے آپ احساس کمتری کا شکار ہیں ہی نہیں۔ جلد ہی آپ کا احساس کمتری ختم ہو جائے گا اور آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ احساس کمتری کا شکار نہیں ہیں بلکہ بہت پر اعتماد ہیں۔ اور اس کے علاوہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ جو ایک بڑی چیز ہے نا وہ کیا ہے، وہ شرمیلا پن ہوتا ہے۔ تو شرمیلے پن سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر شرمیلا پن ہے تو اس میں خود اعتمادی کی کمی ہے، احساس کمتری ہے۔ اور شرمیلا پن کیوں ہوتا ہے؟ شرمیلا پن نا خصوصاً اجنبی لوگوں سے ہوتا ہے، یعنی جن کو ہم نہیں جانتے ان سے بات کرنے سے ہم کتراتے ہیں یا ان سے ملنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر مرد ہے تو عورتوں کے ساتھ بات کرنے سے اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، اجنبی عورتوں سے۔ اور عورت ہیں یعنی کوئی عورت ہے تو اسے کسی اجنبی سے، جیسے آپ شاپ کیپر سمجھ لیں، اس سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اور ان سے ملنے سے یعنی گریز۔ اور ہوتا کیا ہے پھر کہ ایک تو اجنبی لوگوں سے ایک ہے کہ مخالف جنس سے، جیسے میں نے بتایا عورت کو مرد سے، مرد کو عورت سے بات کرنے میں جو ہے وہ گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ ہیں کہ جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں، صاحب منصب یا صاحب اقتدار، ان لوگوں کا بھی خوف ہوتا ہے۔ شرمیلے لوگ عام لوگوں سے رابطہ قائم کرنے سے بھی گھبراتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف خاص قسم کے لوگوں سے بلکہ عام لوگوں سے رابطہ کرنے سے گھبراتے ہیں، ان سے ملنے سے گریز کرتے ہیں۔ اور شرمیلے پن کی وجہ سے ان کا نئے لوگوں سے ملنا اور ان سے دوستی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ سماجی اجتماعات سے بچتے ہیں، یعنی کوئی تقریب ہو تو اس میں جانے سے بچنا چاہتے ہیں
جس کی وجہ سے یہ سماجی زندگی شرمیلے افراد لوگوں کو خصوصاً اجنبی لوگوں کی موجودگی میں بے چین ہو جاتے ہیں. یعنی ایک تو سماجی اجتماعات سے یہ بچنا چاہتے ہیں، دوسرا یہ سماجی زندگی کے لطف سے بھی یہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں. شرمیلے افراد لوگوں یعنی جو خاص طور پر اجنبی لوگ ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں بے چین بھی ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں. اور اگر اس طرح کے لوگوں سے ان کو ملنا ہو تو اس ماحول میں ان کی نبض کی رفتار اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، پسینہ آنے لگ جاتا ہے. گھبراہٹ کی وجہ سے وہ واضح طور پر سوچ بھی نہیں سکتے. اور شرمیلے لوگوں کو صاحب منصب یعنی صاحب اقتدار لوگوں سے رابطہ قائم کرنے میں مشکل بھی پیش آتی ہے. خصوصاً ملازم اپنے افسر اور طالب علم اپنے استاد یا ادارے کے سربراہ سے رابطہ کرتے وقت بہت دقت محسوس کرتے ہیں، یعنی بہت مشکل محسوس کرتے ہیں. جیسے کسی اسٹوڈنٹ کو پرنسپل سے بات کرنی ہو، اس کے روم میں جانا ہو تو روم میں جانے سے وہ کتراتے بھی ہیں اور بچنا چاہتے ہیں، اور اکیلے جانا بھی پسند نہیں کرتے. کسی کو ساتھ کوئی ایک دو اسٹوڈنٹس اور ساتھ ہوں تو وہ ان کے ساتھ مل کر جانا پسند کرتے ہیں. تو یعنی گھبراتے ہیں. اور اسی طرح ٹیچر سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، پسینہ آنے لگتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کہ ٹیچر سے یا خاص طور پر جو ادارے کا کوئی سربراہ ہے یعنی پرنسپل ہے تو ان سے کیسے ملیں. اور جب افسر یا پرنسپل کے پاس کوئی دوسرا موجود نہ ہو اس وقت بھی ان سے ملنا چاہتے ہیں کہ اکیلے ملیں گے، کیونکہ گھبراہٹ جو محسوس ہوتی ہے اس لیے وہ گھنٹوں بلکہ ہفتوں انتظار کرتے ہیں کہ کبھی موقع ملے گا تو ہم بات کریں گے. اسی طرح کسی اجنبی کو فون بھی کرنا ہو تو ان کو بہت مشکل محسوس ہوتا ہے کہ کیسے نمبر ملائیں. نمبر ملا کے پھر چپ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بات نہیں کرتے، گھبراتے ہیں بہت زیادہ. اسی طرح جو شرمیلے افراد ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کی موجودگی میں عموماً خاموش رہتے ہیں، جبکہ دوسرے بول رہے ہوتے ہیں، اپنی بات بتا سکتے ہیں. یہ بات نہیں بتا سکتے، گھبراتے ہیں، آنکھیں ملا کر ان سے بات بھی نہیں کر سکتے. اور اکثر اوقات دھیمی آواز میں بولتے ہیں، یعنی اونچا بھی نہیں بولنا چاہتے، آہستہ سے بولتے ہیں جو بات دوسروں کو سمجھ بھی نہ آئے. اور زیادہ لوگ ہوں تو ان کی موجودگی میں ایک تو بات کرنے سے، دوسرا کوئی بھی کام کرنے سے گھبراتے بھی ہیں اور پہل بھی نہیں کرتے. یعنی کام کرنے میں اور کام میں پہل کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، مشکل محسوس کرتے ہیں. اور لوگوں کی موجودگی میں کوئی بھی کام اعتماد سے نہیں کر سکتے. انہیں اگر دوسرے لوگوں کے سامنے کچھ کرنے کو کہا بھی جائے تو یہ عدم اعتماد کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. شرمیلے لوگ عموماً اچھے اور مؤثر لیڈر ثابت نہیں ہوتے. تو زیادہ شرمیلا پن ڈپریشن، تشویش اور اضطراب اور احساس تنہائی کا سبب بھی بن جاتا ہے. اگر بہت زیادہ ہو جائے تو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے انسان کو، کیونکہ وہ لوگوں میں جانے سے جب گھبرائے گا تو اکیلا وہ اطمینان محسوس کرے گا. تو اس طرح پھر اکیلے رہنے سے احساس تنہائی کا جو سبب ہوتا ہے نا، شرمیلا پن ہوتا ہے، اور یہ انسان کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے، جو ایک فرد کو نفسیاتی مریض بھی بنا سکتا ہے. تو شدید شرمیلے پن میں فرد ڈپریشن کی وجہ سے خود کشی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. خودکشی وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جو ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. پہلے ٹینشن ہوتی ہے کسی کام کی، آہستہ آہستہ پھر وہ احساس تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، پھر ڈپریشن ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. اور ایسے افراد جو ہے نا وہ خودکشی کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں. شرمیلے فرد کو ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ نہ جانے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، اور اس کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور اس طرح وہ کسی کی تضحیک کا نشانہ نہ بن جائے، یعنی لوگ اس پر ہنسے نہیں اس کی کسی غلطی کی وجہ سے. اور یہ احساس جو ہوتا ہے نا وہ اس کو کوئی بات بھی نہیں کرنے دیتا، کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتا. اور اگر ہم دیکھیں تو بعض لوگ صرف مخصوص حالات اور افراد کے درمیان شرمیلا پن محسوس کرتے ہیں. مثلاً کسی جگہ تقریر کرتے ہوئے، کسی نئے ماحول یا بڑے گروپ، مثلاً کسی پارٹی وغیرہ میں. اور بعض جو ہوتے ہیں وہ
جن سے مخالف سے رابطہ کرتے وقت شرمیلے پن کا شکار ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا نا 3 قسم کے افراد سے یہ ملنے سے کتراتے ہیں. تو یہ جو اگر ہم دیکھیں نا کہ شرمیلا پن جو ہے نا یہ ایک جسمانی معذوری کی طرح ہے، اور ایک تو ہوتی ہے نا جسمانی معذوری، تو جسمانی معذوری کی طرح بھی، اور اگر اس سے زیادہ ہم دیکھیں تو ذہنی معذوری ہے یہ، کیونکہ یہ شرمیلا پن انسان کو مفلوج کر دیتا ہے. شرمیلا پن ایک منفی طاقت ہے جس کے بہت سارے نقائص ہیں، یعنی شرمیلے پن کی وجہ سے بہت سارے انسان کے نقائص ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت سارے کام کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں ایسے افراد. تو مثلاً میں آپ کو بتاؤں گی کچھ، ابھی آج ہم بتائیں گے، یعنی میں بتاؤں گی، آج ہم ڈسکس کریں گے کچھ، پھر ہم نیکسٹ جو ہے ہماری یعنی سیشن ہے اس میں ہم دیکھیں گے، جس میں ہم پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ جو شرمیلے لوگ ہوتے ہیں وہ اہل اقتدار اور افسران اعلیٰ ان سے اپنے حقوق نہیں مانگ سکتے شرمیلے پن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ اپنے جائز حقوق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کی دوسری یعنی ہم دیکھیں دوسرا جو ہے وہ نقص ہم اس کو کہیں گے نا، نقائص ہم دیکھ رہے ہیں. دوسرا کیا ہے، یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو نقصان کیا ہوتا ہے. دوسرا نقصان یوں ہم کہہ سکتے ہیں، شرمیلے لوگ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار بھی نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے دیکھیں شرمیلے افراد جو ہیں وہ بول نہ سکتے ہوں لوگوں کے سامنے، لیکن وہ لکھ تو سکتے ہیں نا. تو وہ بولنے کی صلاحیت سے سمجھیں کہ وہ پھر اس کا اظہار نہیں کر سکتے تو کافی چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ خود بلکہ معاشرہ بھی ان کی صلاحیتوں سے محروم رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تعمیر میں ان کا کردار قابل ذکر نہیں. اور تیسرا اس کا پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ عام لوگوں کی موجودگی میں یہ لوگ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں پاتے نا، اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ یہ لوگ اپنے کسی ذاتی مسئلے کے لیے کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتے، صرف اپنے شرمیلے پن کی وجہ سے، اپنے اندر خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے، اپنے احساس کمتری کی وجہ سے. اور اس کا چھٹا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اس کا ہم 5واں پوائنٹ دیکھیں گے. لوگوں کی موجودگی میں شرمیلے لوگ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے. اگر زیادہ لوگ ہیں نا تو اچھی کارکردگی نہیں ہو سکتی ان سے شرمیلے پن کی وجہ سے. یہ چیز ان کی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے. اور نیکسٹ اس کا پوائنٹ ہے کہ شرمیلے افراد دوسرے لوگوں کی موجودگی میں صاف اور واضح طور پر سوچ بھی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے یہ اپنے بہترین خیالات اور رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. تو ہم مختصر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ترقی میں ہر جگہ پر یہ شرمیلا پن ان کی رکاوٹ بنتا ہے، اور بہت سارے افراد اسی لیے ترقی نہیں کر سکتے کہ وہ شرمیلے پن کی وجہ سے اچھا انٹرویو بھی نہیں دے سکتے، یعنی جاب کے لیے لوگوں کی موجودگی میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی بر وقت کسی سے مدد طلب کر سکتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں ایسے بہت سارے افراد ہوتے ہیں جن میں یہ یعنی کمی ہوتی ہے، خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے اور احساس کمتری ہوتا ہے. تو بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے کچھ ہم نے ابھی دیکھی ہیں اور کچھ پوائنٹ بھی ہم نے دیکھے ہیں، ڈسکس کیے ہیں. تو باقی اگلے پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہے آج کے وظیفے کی باری. تو آج کا وظیفہ جو ہے نا یہ اس لیے ہے کہ اگر کسی کو نیند نہیں آتی، جیسے رات کو نیند نہیں آتی، آنکھیں بند کر کے لیٹے رہتے ہیں لیکن نیند نہ آئے، اور اسی طرح سکون قلب میں بھی کمی ہو، یا ذہنی کوئی دباؤ ہے اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تو اس کے لیے آج وظیفہ ہے. کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے کہ رات کو جب سونے کے لیے آپ لیٹیں تو آنکھیں بند کر کے ذہن کو تمام خیالات سے خالی کر لیں، اور یعنی ساری سوچیں ختم کر دیں. بس یہ سوچیں کہ میں لیٹی ہوئی ہوں یا میں لیٹا ہوا ہوں، بس میں نے سونا ہے. آنکھیں بند کر لیں، جسم کو ڈھیلا کر لیں، اور تصور کریں کہ نور کا ایک حوض ہے یا دریا ہے.
تو آپ نور کے دریا میں ہیں اور اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی ایک تصور قائم رکھنا ہے، یا یہ تصور کریں کہ آپ کے اوپر نور کی بارش ہو رہی ہے، آسمان سے ایسے سفید سفید بارش ہو رہی ہے آپ کے اوپر، یہاں تک کہ یہ تصور کرتے کرتے آپ کو نیند آ جائے، یعنی اس تصور کو جاری رکھیں، پھر آپ کو نیند آ جائے گی۔ اور دن اور رات کے دیگر اوقات میں، اس کے علاوہ اوقات میں یا رحمان و یا رحیم کا ورد کیا کریں، انشاءاللہ یہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور ایک بات اور جو میں ہر اپنی ویڈیو کے بعد کہتی ہوں کہ اگر آپ کو ہماری ڈسکشن اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، بھول جاتے ہیں آپ، بھولا نہ کریں، تو کمنٹ بھی کر دیں۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔